بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی سے اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ بہت دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن حسین رضی اللہ عنہما ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالے رنگ کا سانپ اپنی دم پر کھڑا پنکار رہا تھا اور اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ یہ ناگ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس ناگ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن حسین کو گلے سے لگایا، ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کاندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کاندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت ہی اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صرف سواری ہی نہیں، آج سوار بھی بہت اچھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ کسی کے گھر دعوت پر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا، آپ کھیل میں مشغول تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے آگے بڑھے اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے۔ حضرت حسین ادھر ادھر بھاگنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ہنساتے رہے یہاں تک کہ ان کو پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے اور دوسرا سر کے اوپر رکھا اور بوسہ لیا اور فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کی زینت ہیں۔ عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ جب جنتی حضرات جنت میں سکونت پذیر ہوں گے تو جنت سوال کرے گی اے اللہ از راہ کرم، کیا تو نے وعدہ نہیں فرمایا کہ تو دو ارکان یعنی ستونوں سے مجھے آراستہ فرمائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا میں نے تجھے حسن حسین سے مزین نہیں کیا؟ یہ سن کر جنت دلہن کی طرح فخر اور ناز کرنے لگی۔ صحابی رسول حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ میں نے ایک دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
بے انتہا مسرور دے کر پوچھا یا رسول اللہ فرات مسرت کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے حذیفہ آج ایک ایسا فرشتہ نازل ہوا ہے جو میرے پاس اس سے قبل کبھی نہیں آیا تھا، اس نے مجھے میرے بچوں کی سرداری جنت پر مبارک دی ہے اور کہا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں اور حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ جامع ترمذی اور دیگر کتب حدیث میں منقول ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر آئیں۔ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تعظیم کی اور فرمایا جاؤ علی اور میرے بچوں حسن حسین کو بھی بلا لاؤ تاکہ ہم مل کر کھانا کھائیں۔ کچھ دیر بعد علی فاطمہ رضی اللہ عنہما حسن حسین رضی اللہ عنہما کا ہاتھ تھامے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت تذکیر لے کر نازل ہوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھے اور جو پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق ہے ویسا پاک اور پاکیزہ رکھے۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ ان نے فرمایا ہاں، میں ایک کھڑکی پر چڑھا جس میں کھجوریں رکھی تھی، اس میں سے ایک کھجور میں نے منہ میں رکھ لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پھینک دو، ہمارے لیے صدقہ کا مال جائز نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کسی